السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ قریب ہی ہمارے سامنے سے چلا جائے گا۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزے رکھے ہیں، جو عبادتیں کرے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، کیونکہ ایک تو ہم اور آپ مساجد میں نہ جا سکے، اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم لوگ مساجد نہیں جا پائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس قسم کی بیماری اور وبا جو ہمارے اس ملک میں پھیل چکی تھی، ہم اور آپ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ اس بیماری کو دور کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی ختم ہونے لگتا ہے، ایک بڑا مسئلہ جو درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کیسے دیں، یہ کیسے نکالیں، اس کا کیا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتلایا ہے، کب دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، یہ سارے سوالات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غلام ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے، اسے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر دے، نکالے۔ صدقہ فطر نکالنا، کیا نکالنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو یا کھجور یا پنیر یا اسی انداز سے دوسری قسم کی چیزیں جس میں ہمیں صدقہ فطر نکالنا چاہیے، وہ چیزیں جو ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ صدقہ فطر نکالنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی دو مصلحتیں ہیں۔ پہلی مصلحت یہ کہ عید کے مبارک دن، یعنی عید کے مبارک موقع پر جو صاحب خیر حضرات ہیں، جن کے پاس اللہ نے روپے پیسے دیے ہیں، وہ تو اپنی عید بڑی خوشی سے مناتے ہیں، لیکن جو لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو عید کے موقع پر دینا لازم اور ضرور۔ آپ تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے دین اسلام نے بتلایا کہ تم صدقہ فطر نکالو تاکہ وہ لوگ بھی کھا پائیں۔ اور دوسری اہم وجہ کہ رمضان المبارک میں ہم سے جو لغزشات ہو چکی ہیں، جو گناہ، جو چھوٹے موٹے گناہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ گنہگار ٹھہرے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسی صدقے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے رمضان المبارک کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ صدقہ فطر کیسے نکالنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صدقہ فطر 1 صاع، یعنی آج کل کے حساب سے 2.5 کلو گرام بنتا ہے، آج کل کے حساب سے 2.5 کلو گرام بنتا ہے، اسی انداز سے یعنی 2.5 کلو ہم اور آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے، ہر ایک گھر والے کے جانب سے، یعنی گھر میں اگر بچے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے ہیں، تو ہر ایک کے لیے 2.5 کلو 2.5 کلو 2.5 کلو سب کی جانب سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے، کیونکہ یہ چیز ضروری اور لازم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکالا کرتے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کب دینا چاہیے، کس موقع پر یہ صدقہ فطر یعنی فطرہ کس موقع پر ہمیں دینا چاہیے؟ تو راجح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے جو فطرہ نکالا ہے، عید کی نماز کو جانے سے قبل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرہ دیا کرتے تھے، یعنی عید کا چاند نظر آ گیا، صبح ہم عید کی نماز کو جاتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرہ نکال دیا کرتے تھے۔ لیکن عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہم اور آپ، ہو سکتا ہے علماء کرام نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بتلائی ہیں کہ عید کا چاند جو ہی نظر آ جائے، ہم اور آپ اسی رات کو بھی فطرہ دے سکتے ہیں۔
اور علماء کرام نے اس کے اندر اور آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی کسی کا گھر دور ہے، آپ جس کو دینا چاہ رہے ہیں فطرہ، اس کا گھر دور ہے، تو آپ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، 3 دن سے زیادہ پہلے آپ کسی کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ 3 دن یہ رکا ہے، یعنی عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے اگر آپ کسی کا گھر دور ہے، آپ دینا چاہ رہے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ عید کا چاند جب نظر آ جائے اس کے بعد آپ فطرہ جس کسی کو آپ دینا چاہ رہے ہیں دے دیں۔ تو فطرہ عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فطرہ عید کی نماز کے بعد دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو عید سے پہلے دے صدقہ کر دے، اس کا صدقہ جو ہے فطرے والا صدقہ ہے، اور جو عید کے بعد دے وہ عام صدقے کے مترادف ہے، یعنی عام صدقہ اس نے کیا، اس نے وہ فطرہ نہیں نکالا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو بہتر ہے، لازم اور ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکال دیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اور آپ مسلمانوں کو ہی، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، انہی کو دیں۔ فطرہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو فطرہ دینا اسلام میں حکم نہیں، یعنی جو غریب فقیر مسکین مسلمان ہیں ان کو دے دیں۔ اب یہاں اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے جو بیرونی ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں غریب اور فقراء نہیں ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہاں غریب تو ہے نہیں، تلاش کریں، اگر مل جائے غریب فقراء تو اچھی بات ہے، اور اگر وہاں پر غریب اور فقیر نہ ہوں تو آپ اپنے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، یعنی ہندوستان چاہے دوسرے ممالک ہو جہاں غریب اور فقیر رہتے ہیں، آپ وہاں پیسے بھیج دیجئے اور کسی کو بتلا دیجئے کہ میری طرف سے فطرہ نکال کر آپ دے دیں۔ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فطرے کے موقع پر ہم کسی کو پیسے دے سکتے ہیں، یعنی صدقہ فطر نکال رہے ہیں، یہ اناج وغیرہ دینے سے بہتر ہے کسی کو پیسے ہی دے دیں، یعنی 2.5 کلو جو ہم دے رہے ہیں وہ دینے سے بہتر ہے کسی کو پیسے ہی تھما دیں، جتنی قیمت کے 2.5 کلو کا جو بھی اناج آ رہا ہے، جو چاول وغیرہ آتا ہے، اتنا جو ہے کسی کو پیسے دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے نہیں دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے میں یہ ساری اناج وغیرہ ہی دیا ہے۔ اس دور میں ظاہر سی بات ہے پیسے تھے، صحابہ کرام دیا کرتے تھے غریبوں اور فقیروں کو پیسے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور میں کوئی پیسے نہیں دیا۔ اور بات یہی اصل ہے کہ ہم اور آپ کسی کو پیسے نہ دیں، بلکہ جو فطرہ اسلام نے سکھلایا ہے، جو نکالنے کا حکم دیا ہے وہ نکالیں، پیسہ کسی کو نہ دیں۔ ایک تو یہ کہ پیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں دی گیا، دوسرا یہ کہ خلاف سنت ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ دیا تھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، وہاں سے آپ پیسے بھیجیے، پھر آپ اپنے بھائی کو کسی کو حکم دیجیے وہ فطرہ نکال کر دے دیں، لیکن فطرہ کیسے نکالنا ہے؟ 2.5 کلو گرام اسی انداز سے ایک مسلمان، جو مسلمان ہے، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، چاہے جتنا چھوٹا بچہ ہو، ساروں کے لیے فطرہ نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ کب نکالنا ہے؟ عید الفطر، یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ عید کی نماز کے بعد اگر کوئی فطرہ دے گا تو یہ فطرہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھائی کو کہہ دیا کہ میرے بھائی میں نے آپ کے نام کا فطرہ نکال دیا ہوں، میرے پاس رکھا ہوا ہے، آپ نہیں پہنچ پائے، آپ نے اسے خبر دے دی کہ آپ کا فطرہ ہے میرے پاس، لیکن آپ اس کے پاس عید کے دن جو ہے مصروفیت کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، لیکن آپ عید سے پہلے اسے بتلا دیے ہیں، تو عید کی نماز کے بعد بھی اگر آپ اسے لے جا کر دے دیں تو یہ مانا جائے گا، ایسا مانا جائے گا۔ لیکن آپ عید کی نماز کے بعد ہی جو ہے 2.5 کلو نکال کر سب کو فطرہ بانٹ رہے ہیں، تو یہ دین اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اور یہ قابل قبول بھی فطرہ نہیں ہے، یہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو بتلانی میں نے مناسب سمجھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔